خون ہے وہ ارزاں ہو جاتا ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کے اندر دوریاں پڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کے شک کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں۔ آج کل سفر کرنا، عام حالات میں ادھر گھومنا مشکل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ جو اس دیش کے اندر مدتوں سے بڑی منصوبہ بند کوششیں کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور نفرتوں کی سیاست جو کر رہے ہیں، اس دیش کو کہاں لے جائیں گے؟ ہندو پریشان ہیں، سیکولر ذہن رکھنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ پریشان ہیں۔ کیا علاج ہے اس کا؟ قرآن مجید تو رہتی دنیا تک کے مسائل حل کرنے کا اپنے اندر سبق رکھتا ہے، اس کا ضامن ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان نفرتوں کے ماحول میں ہم کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماحول تھا وہ کیسا تھا؟ اس سے ہم کو رہنمائی ملتی۔ ہم کو غیر مسلم بھائیوں سے روابط بڑھانے چاہیے۔ غیر مسلموں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، جو پروپیگنڈے ہیں، جو افواہیں ہیں، ملاقاتوں سے وہ صاف ہوں گی۔ مس انڈرسٹینڈنگس، غلط فہمیاں ملاقاتوں سے صاف ہوتی ہیں، بات کرنے سے صاف ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو قرآن مجید نے کہی ہے وہ یہ کہ ہم ان کے کام آئیں، ہم برائی کا جواب بھلائی سے دیں، ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ اگر وہ ہمارے لیے بد دعائیں دیتے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کریں، اگر وہ ہمارے راستے میں کانٹے ڈالتے ہیں تو ہم ان کے راستے میں پھول ڈالیں۔ یہ جملے تو بڑے اچھے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا کوئی معمولی کام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل ترین کام ہے اس زمین پر، لیکن یہی وہ کام ہے جو اس دیش کو بچائے گا اور یہی وہ کام ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ کام بڑے ہی جنگی پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں سے ملنے اور ان کے ذہن جو مسموم ہو رہے ہیں ان ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام جتنے ہی بڑے پیمانے پر کیا جائے گا اتنے ہی بہتر ہوگا۔ آج کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ غیر مسلم جو سیکولر ذہن کے رکھنے والے لوگ ہیں، جو اس آئیڈیالوجی کے، اس نظریے کے خلاف ہیں، جو یہاں پر پیار اور محبت کے ساتھ رہنا اور جینا چاہتے ہیں، ان کو لے کر کے اس دیش میں امن پھیلانے کی ضرورت ہے، اس دیش میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مغربی یو پی کا واقعہ ہے، ایک گاؤں تھا، اس میں لوگ مسجد نہیں بننے دیتے تھے۔ گاؤں میں مسلمان کم تھے، غیر مسلم زیادہ تھے۔ یہ بہت زمانے کی بات نہیں ہے۔ ایک دور حیثیت والے مسلمان تھے، مولوی صاحب تھے، لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ آ کر کے ہمارے پردھان جی کو سمجھا دیجئے جو غیر مسلم ہیں، مسجد نہیں بنانے دیتے، ہماری زمین ہے، ہماری جائیداد ہے، اس پر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسجد نہیں بنانے دیں۔ انہوں نے کہا ہم آئیں گے۔ وہ وہاں پہنچے، مظفر نگر سے بس گاؤں میں جاتی تھی، مظفر نگر کی اس بس میں وہ بیٹھے، صاحب اٹھے، انہوں نے کہا بیٹی یہاں بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں چچا آپ بیٹھے، کہا نا تو بیٹھ، میں تو کیسے بھی چلا جاؤں گا، تیرے ساتھ بچہ ہے۔ بس رکی گاؤں پر، لوگ اترنے لگے، آپ کو معلوم ہے پورے بس میں اسی گاؤں کے لوگ تھے، باہر کے لوگ نہیں تھے۔ لڑکی نے کہا کہ مولوی صاحب ہمارے گھر چلیے۔ کہا کیوں؟ کہا نا آپ پہلے میرے گھر چلیے، چائے پیجیے، پھر آپ کو جہاں جانا جائیے۔ لڑکی کا اصرار اتنا ہوا کہ وہ مولوی صاحب گھر گئے، اس کے گھر گئے، اندر وہ گئی، باپ گھر میں موجود تھا، جلدی سے چائے جو کچھ بھی تھا وہ لائی۔ باپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کس مولوی صاحب کو تم لے آئے؟ وہ باپ اصلاً وہ گھر پردھانی جی کا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ پوری بس بھری ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے سیٹ دی، میرے گاؤں میں فلاں صاحب بھی تھے، فلاں صاحب بھی تھے، فلاں صاحب بھی تھے، جو آپ کے یہاں بیٹھ کے آ کے گھر پہ آپ کے بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، وہ سب بھی تھے اس میں، کسی نے مجھے جگہ نہیں دی، یہ مولانا صاحب نے جگہ دی۔ کہا ٹھیک ہے۔ باہر نکلے تو انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ آپ کے گاؤں میں سنا ہے کچھ مسلمان مسجد بنانا چاہتے ہیں اور یہاں کے پردھان جی اس کو روکتے ہیں، تو آپ جواب سنیے۔ اس آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب آپ واپس جائیے، مسجد میں بنوا دوں گا، میں پردھان ہوں گاؤں کا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو بھلائی ہے اس سے دفاع کرو برائی کا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو دیکھو گے اس کے نتیجے میں تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے وہ جگری دوستی میں بدل جائے گی۔ یہ کرنے کے لیے کون تیار ہے ہم میں سے؟ ہندوستان کی زمین بہت ہی نرم ہے، بہت زیادہ اپریشیبل ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ہندو مذہب پر تنقیدیں کی جاتی ہیں، کبھی کبھی غیر مسلموں کی جب سبھائیں ہوتی ہیں اس میں اسلام کا تعارف کیا جاتا ہے تو غیر مسلم مذہب پر تنقید بھی کی جاتی ہے اچھے الفاظ میں، وہ برا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں، اور آپ یہ لے کے کیوں بیٹھے تھے، پہلے سے کیوں نہیں بتایا آپ نے،
اور پھر دوبارہ آپ کا اجتماع کب ہوگا؟ آپ کی باتیں کیا ہوگی؟ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ آج نہیں ہم اٹھیں گے، آج لوگوں کو ہم تیار نہیں کریں گے تو یہ نفرت بڑھتی جائے گی، اور نفرت ہمارے گھروں کے